جب زندگی شروع ہوگی، 8واں باب حوض کوثر پر، پارٹ 1۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا منظر دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے حوض کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے راستے میں صالح سے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سفارشی کلمات کہے تھے، یعنی اگر تو انہیں بخش دے تو غالب اور حکمت والا ہے، کیا ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ تم نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنی تھی کہ آج سچوں کو ان کی سچائی ہی نفع پہنچائے گی؟ ہاں سنی تھی، مگر اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی سفارش قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون واضح کر دیا ہے۔ قانون یہ ہے کہ پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیم کو سچ تسلیم کرنا اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا کامیابی اور نجات کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ جس کسی نے یہ بنیادی شرط پوری کر دی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب درگزر کا معاملہ کریں گے، یعنی جو غلطیاں ایسے لوگوں سے ہوتی رہیں اور انہوں نے ان پر توبہ اور اصلاح نہیں کی، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گرفت نہیں کر رہے۔ ہر نبی اپنی امت کی اسی طرح دبے لفظوں میں سفارش کر رہا ہے اور کرے گا، مگر اس کے نتیجے میں سردست صرف اتنی ہی رعایت مل رہی ہے۔ اس وقت کوتاہیاں معاف ہو رہی ہیں، جرائم نہیں، اور یہ کوتاہیاں جنہیں معمولی سمجھ کر توبہ نہیں کی گئی تھی، بہرحال اسی طرح کی خواری کا سبب بنی ہیں جو تمہاری بیٹی لیلا کو اٹھانی پڑی تھی۔ باقی جن لوگوں نے ہمہ وقت ایمان اور عمل صالح اور توبہ اور اصلاح کا مستقر رویہ اختیار کیے رکھا، وہ تو اول وقت سے ہی عافیت میں ہیں، اور جن لوگوں نے مستقل نافرمانی اور بڑے گناہوں کی راہ اختیار کی، وہ اس وقت بدترین سختی کا شکار ہیں۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ آگے جہاں فرشتے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ صالح میرا ہاتھ تھامے ان کے قریب چلا گیا۔ اسے دیکھتے ہی فرشتوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ ہم ذرا دور چلے تو ایک جھیل سی نظر آنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی صالح بولا، یہی حوض کوثر ہے۔ میں نے کہا، مگر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں ہیں۔ وہ آگے کی طرف ہیں، ہم دوسری سمت سے آئے ہیں۔ میں تمہیں اس کا تفصیلی مشاہدہ کرانا چاہ رہا تھا، اسی لیے یہاں سے لایا ہوں۔ صالح کی بات پر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ عام معنوں میں کوئی حوض نہیں ہے۔ میں نے قدر تعجب کے ساتھ صالح سے کہا، یار یہ تو جھیل بلکہ شاید سمندر جتنا بڑا ہے، جس کا دوسرا کنارہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ہاں یہ ایسا ہی ہے، تم دیکھ نہیں رہے کہ کتنے سارے لوگ اس کے کنارے کھڑے پانی پی رہے ہیں؟ اگر کوئی چھوٹا موٹا حوض ہوتا تو فوراً ہی خالی ہو جاتا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، یہاں ہر جگہ بہت سارے لوگ موجود تھے۔ ویسے پچھلی دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ کوئی عام سا حوض نہیں ہوگا، بلکہ کوئی سمندر ہوگا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے مجھے خیال ہوتا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پچھلی دنیا میں عرب اور افریقہ کو جدا کرنے والا بحیرہ احمر یعنی کہ ریڈ سی بہتا تھا۔ میں نے اپنے اس اندازے کا اظہار صالح سے کیا تو وہ بولا، بڑی حد تک یہ اندازہ ٹھیک ہے۔ زمین پھیل کر گرچہ بہت بڑی ہو چکی ہے، مگر یہ کم و بیش وہی جگہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان حشر سرزمین عرب میں برپا ہو رہا ہے۔ ہاں تمہارے اندازے ٹھیک ہیں۔ میں خاموشی سے سوچنے لگا کہ کیسا وقت تھا وہ جب دنیا آباد تھی۔ لوگ اس وقت دنیا کے ہنگاموں میں گم تھے۔ کاش انہیں اندازہ ہو جاتا کہ اصل دنیا تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر پچھلی دنیا میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا، مگر لوگ مان کر ہی نہیں دیے۔ پھر اللہ نے ان انبیاء میں سے کچھ کو منصب رسالت پر فائز کر دیا۔ یہ رسول نہ صرف لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر لوگوں کو متنبہ کر دیتے کہ ان کی بات نہ مانی گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت سے قبل ہی اس قوم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، جس سے صرف ماننے والے ہی بچ پائیں گے۔ چنانچہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط
قوم شعیب، آل فرعون اور خود قریش مکہ کے ساتھ یہی ہوا۔ ان اقوام کے رسولوں نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر جب وہ نہ مانے تو قیامت سے قبل ہی دنیا میں انہیں عذاب دیا گیا۔ قوم نوح اور آل فرعون کو پانی میں ڈبو کر، عاد کو تند آندھی سے، قوم سمود اور قوم شعیب کو ایک کڑک سے، قوم لوط کو پتھر والی ہوا سے، اور کفار مکہ کو مومنوں کی تلواروں سے ختم کیا گیا، اور اہل ایمان کو بچا کر زمین کا اقتدار انہیں دے دیا گیا۔ خاص طور پر کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو تاریخ کی روشنی میں ہوا، اور قرآن میں اس کا ریکارڈ محفوظ کر دیا گیا۔ اور کسے معلوم نہیں تھا کہ صحابہ کرام کو کس طرح چند برسوں میں دنیا کا حکمران بنا دیا گیا۔ یوں اخروی سزا و جزا کا ایک دنیوی نمونہ اس طرح قائم کیا گیا کہ کوئی شخص بھی اس کا انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر بھی لوگوں نے اس دن کی تیاری نہیں کی۔ سب سے بڑھ کر اسی مڈل ایسٹ کے علاقے میں جہاں آج حشر برپا ہو رہا ہے، 4000 برس تک آل ابراہیم کی شکل میں ایک قوم کے ساتھ مستقل سزا جزا کا معاملہ کیا گیا۔ اولاد ابراہیم کی 2 شاخوں یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا قانون یہ رہا کہ اگر وہ فرما برداری کرتے تو خدا کی رحمت انہیں دنیا میں نوازتی، اور نافرمانی کرتے تو دنیا میں قومی حیثیت میں سزا پاتے۔ بنی اسرائیل کو اپنی تاریخ میں اپنے جرائم کی پاداش میں 2 بار عظیم تباہیوں کا سامنا بطور سزا کرنا پڑا۔ ایک بار عراق کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں، اور دوسری بار رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں ان پر تباہی نازل کی گئی۔ اسی طرح امت مسلمہ کو بھی ان کے جرائم کی بنا پر 2 بار بڑے پیمانے پر سزا دی گئی، ایک بار تاتاریوں کے ہاتھوں اور دوسری بار یورپی اقوام کے ہاتھوں انہیں تباہی اور غلامی کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سزا کے ساتھ جب کبھی وہ توبہ اور رجوع کرتے تو ان پر حکومت و انعامات کے دروازے کھول دیے جاتے۔ اس کی ایک مثال وہ تھی جب تاتاریوں کے ہاتھوں مکمل تباہی کے بعد مسلمانوں نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا تو تھوڑے ہی عرصے میں برباد شدہ مسلمان دوبارہ دنیا کی عظیم سپر پاور بن گئے۔ مگر افسوس، لوگوں نے سزا اور جزا کے اس کھلے ہوئے معاملے کو دیکھ کر بھی قیامت کی سزا اور جزا کی حقانیت کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ بے اختیار میرے منہ سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی اور میں نے کہا، میرے رب، تو نے تو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر انسان بڑی ہی ڈھیٹ مخلوق تھا، اسی لیے آج کا یہ تلخ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ سالے نے میرا جملہ سن کر لمحہ بھر کے لیے مجھے دیکھا اور بولا، نہیں، ہر انسان ایسا نہیں تھا، دیکھ لو تمہارے ارد گرد حوض کوثر پر کتنے سارے لوگ ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا مگر کچھ نہیں بولا۔ وجہ صاف ظاہر تھی، سالے یہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور میں باہر حشر میں موجود لوگوں کے خیال میں تھا، جن میں میرا اپنا بیٹا جمشید بھی شامل تھا۔ میں میدان حشر میں اس کی تلاش میں لوٹا تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کا منظر دیکھ کر میرا حوصلہ جواب دے چکا تھا، اس لیے سر دست اس کا معاملہ میں نے خدا پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہر خطا پر شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، اے خدایا گناہ گار ہوں میں۔ ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر جو جاؤں تو مجھ کو اٹھا دے، اے خدایا گناہ گار ہوں میں۔ ہر خطا پر شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں۔